جب کم ہوگا، کہیں ہوگا، آپ بھول جائیں گے تو پھر کیا آئے گا؟ باطل آئے گا۔ حق باطل کا سہارا لیتا ہے، خود کچھ نہیں ہے۔ جہاں آپ نے حق کو سمجھ لیا وہیں باطل کٹنا شروع ہو جائے گا، اور باطل یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح اضطراب میں رکھے کہ آپ اس کو الگ نہ کر پائیں۔ جہاں جہاں وہ آیا، جس طریقے سے وہ آیا، ہمیشہ اس نے سہارا حق کا لیا ہے۔ آئے دوبارہ سے اس سفر کو شروع کریں۔ جب خدا نے کہا سجدہ کرو، نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ سہارا کس کا لیا؟ وہ کیونکہ ابلیس استاد تھا، ابلیس سجدے کرتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، ہزاروں سال اس نے عبادتیں کی ہیں، اور وہ عبادت جو کرتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں اس سے مجھے ملے گا کچھ۔ سہارا کس کا لیا اس نے؟ حق کا لیا، عبادت کا لیا۔ اور جب مقابلے میں بھی آیا تو اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا میں بہتر ہوں، میں خاک سے بہتر ہوں۔ جب الگ کر دیا تو پھر اس نے کیا سہارا لیا؟ جب اس نے حضرت آدم کو نیچے لے کر کیا سہارا لیا؟ خدا نے کیا کہا؟ سب چیز کی اجازت ہے حضرت آدم کو، اس درخت کے پاس نہیں جانا، یا پھر فلانا پھل نہیں کھانا، یا گندم ہے یا سیب ہے یا درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ سہارا کیا لیا؟ الگ الگ تفاسیر ہیں، الگ الگ جو ہیں وہ اس میں سے تجزیے جو نکالے گئے ہیں کہ اس نے یہی سہارا لیا کہ شاید کوئی ایسی چیز ہے آدم جو جاوداں ہے، جس سے تمہیں دور رکھا گیا ہے۔ حضرت آدم نے غلطی نہیں کی، نبی ہیں، معصوم ہیں، صرف وہ کیا کہ جو خدا نے کہا تھا کہ بہتر ہے کہ یہ نہیں کرو، کر کے اولا کیا، یعنی یہ نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی کیا حضرت آدم نیچے آ گئے۔ پھر حابیل قابیل کو کیا کیا؟ دعویٰ کس پہ تھا؟ خدا نے کہا کہ قربانی پیش کرو، قربانی پیش کرو، میں اس قربانی کو قبول کروں گا۔ قربانی کیا تھی؟ حق تھی، خدا کی طرف سے تھی۔ قابیل نے کیا کیا؟ قابیل نے قربانی پیش کی، مگر اس کی قربانی صحیح نہیں تھی، خدا کو پسند نہیں آئی۔ اسی حق کے دعوے کے اوپر ابلیس نے آ کر قابیل کو کہا خدا نے تمہارے بھائی کا انتخاب کیا، اس کو مار دو۔ حق، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ حق دکھا کر گمراہ کرتا ہے، حق دکھا کر۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کو کیا کہا کہ یہ تمہارے بابا اس سے بہت محبت کرتے ہیں، کہیں یہ ولی نہ بن جائے۔ حق دکھایا، کیا کرے؟ کنویں میں پھینک دو، مار دو۔ ہر جگہ اس نے یہی کیا۔ سامری نے کیا کیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے، غیبت پہ چلے گئے، طور پہ گئے، لمبا ہو گیا، 30 دن کے بجائے 40 دن ہو گئے، نیچے آئے، دیکھا لوگ گوشالے کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ کیا کہا سامری نے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو کیا کہا؟ کہا یہ وہی موسیٰ کا رب ہے، حق۔ اور جب امت حق کو پہچان نہ پائے، یا یوں کہیں کہ جب امت اپنے ولی کو چھوڑ دے تو حق کو نہیں پہچان سکتی۔ آج دنیا کیوں گمراہ ہے؟ کیونکہ حق کو مکس کر چکی ہے، ولی کو چھوڑ کر حق سمجھ میں نہیں آیا۔ جو لوگ کربلا میں امام کے مقابلے میں آئے تھے، کون تھے؟ روم سے تھوڑی آئے تھے، اسپانیہ سے تھوڑی آئے تھے، کہاں سے آئے تھے؟ وہ کوفہ سے آئے تھے۔ کوفہ کیا تھا؟ کوفہ وہ جگہ ہے جہاں امام نے حکومت کی ہے، امام نے حکومت کی، وہ کوفہ جس نے 18,000 خط لکھے امام حسین علیہ السلام کو، وہی کوفہ کے لوگ تھے، نمازی تھے، حافظ تھے، مسلمان تھے،
کیوں آ گئے؟ اگر اس زمانے میں کوئی غیر مسلم ہوتا، امام کے مقابلے میں آتا، تو سارے مسلمان آتے نا، باقی مسلمان کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ حق نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ یہ جو دوسرا سسٹم ہے، یہ اس کا آخری سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ اس طرح حق میں گھس جاؤ کہ حق کی پہچان ختم ہو جائے، اور یہی گھستا ہے آپ کے سامنے۔ دنیا میں کوئی مکتب نہیں جس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ سینے پر تیر کھائے، کسی مکتب میں نہیں۔ کسی اور فرقے نے اپنی بقا کے لیے اپنے بدنوں کو نہیں کٹوایا۔ تاریخ میں کوئی اور آپ فرقہ بتائیں کہ جس فرقے نے اپنی بقا کے لیے قربانی دی ہو خون کی؟ ہاں، کلی طور پر مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن